السلام علیکم دوستو، میں ہوں غیاث الدین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یونی برو پی کے لائیو فرام جاپان۔ تو دوستو آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتانے لگا ہوں جاپان کا اندر۔ ایک ہمارے دوست ہیں، آگے سے ان کا دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو میں ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا۔ جو میرے دوست کے آگے سے دوست ہیں تو وہ دبئی میں کام کرتے رہے ہیں تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے۔ تو دبئی میں انہوں نے کافی پیسہ وغیرہ کمایا، اپنی جمع پونجی لے کے وہ جاپان میں آئے۔ جاپان بھی وہ اس طریقے سے آئے، کسی کے ریفرنس کے تھرو، کسی بندے نے اس کو سبز باغ وغیرہ دکھائے، جاپان میں پیسہ ہے، تم نے 5-6 سال جب دبئی میں لگائے ہیں، اتنے پیسے نہیں کمائے، یہاں پہ تم 1 سال میں پیسے کما لو گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے۔ تو وہ بیچارہ اس کے جال کے اندر پھنس گیا۔ جال میں پھنسنے کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھی جب اس بندے نے اس کا ویزا لگوایا تو اس ویزا لگوانے کے بھی اس نے اس سے 20 سے 25 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس سے اینٹ لیے، ٹھیک ہے۔ 20 سے 25 لاکھ روپے میں جناب جی اس کو جو ٹکٹ کروا کے دیا اس کے الگ اس نے پیسے لیے، اور ٹکٹ بھی بزنس کلاس کا کروا کے دیا جو ریٹرن ٹکٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ریٹرن ٹکٹ آپ کو پتہ ہے کہ جس بھی ایجنٹ سے کرواؤ، آپ نے اگر ایک سائڈ کا ٹریول کیا ہے تو باقی کا جو ٹکٹ ہے نا وہ آپ ریفنڈ وغیرہ کروا سکتے ہو بھی، اگر آپ نے واپس نہیں جانا تو وہ پیسے بھی اس نے جو ہے نا اس بندے سے واپس لے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھئی جاپان میں آنے کے بعد اس بندے نے جس جگہ پہ اس کو رہائش دی، ٹھیک ہے، وہ بندہ جو ہے اس کے پاس 5 سے 6 مہینے تک رہا۔ 5 سے 6 مہینے رہنے کا جو بل تھا اس نے وہ بل بھی تقریباً کوئی 7 سے 8 لاکھ روپیہ جو ہے نا بل اس نے بنا لیا خالی اس کے رہنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے ایکسپنسز وغیرہ اس نے بنائے وہ تقریباً ساری گیم جو ملا کے اس نے جو اس سے بنائی تھی وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے کی گیم تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا اس بیچارے کے ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس نے یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ جاپان میں آتے ہیں نا تو جاپان میں آنے کے بعد جب آپ ریفیوجی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ ہے، اس کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویزا اپلائی کرنے کے لیے بھی یہاں پہ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ آپ نیٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو خود ہی فل اپ کریں، فل اپ کرنے کے بعد آپ جا کے امیگریشن میں جمع کرا دیں کہ بھی میں ریفیوجی ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں ذرا سائٹ پہ جا کے بات وغیرہ کروں گا۔ تو اس بندے نے جو اس کا ریفیوجی ویزا وغیرہ جو اپلائی کیا، ریفیوجی ویزا اپلائی کرنے کے بعد اس نے اس چیز کا بھی جو ہے نا اس سے تقریباً کوئی میرے خیال میں 30 مان یعنی کہ یہاں کے 3 لاکھ روپیہ بنتے ہیں، اور پاکستانی کرنسی میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو وہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے خالی ریفیوجی ویزا اپلائی کرنے کا بھی اس سے 7 سے 8 لاکھ روپے اینٹ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو وعدہ کیا کہ بھی میں تمہیں جو ہے نا تمہارے پاس ابھی ورک پرمٹ تو نہیں ہے لیکن صرف تمہیں یہاں پہ رہنے کا جو ہے نا پرمٹ ملا ہے کہ تم جاپان کے اندر ایز اے ریفیوجی سٹیٹس کے ساتھ جو ہے نا آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے 2 نمبر طریقے سے کسی اور بندے کے نام کے اوپر جو اس کا کارڈ تھا وہ 2 نمبر کارڈ بنا کے اس نے کسی کمپنی میں اس بندے کو جاب لگوائی۔ تو جاب وہ بندہ 6 مہینے تک کر کے وہ بندہ جو ہے نا اس نے تقریباً 60 سے 70 مان جو ہے نا یعنی پاکستانی سمجھ لو کہ 14-15 لاکھ روپیہ اس نے 6 مہینوں میں کمایا۔ اور 6 مہینوں کمانے کے بعد وہ پیسہ بھی اسی بندے نے اسے اینٹ لیا کہ بھی یہ تمہارا ایکسپینس بنتا ہے جاپان میں آنے کا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ پیسہ بھی اس نے اس بندے سے نکلوا لیا۔ اور نکلوانے کے بعد اس بیچارے کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ بھئی جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں سے کسی بندے نے اس کی کمپلین کر دی کہ یہ جو ہے نا 2 نمبر طریقے سے 2 نمبر کاغذات کے اوپر یہ بندہ جو ہے نا کام کر رہا ہے۔ تو اگلے دن جب گھر گیا بندہ تو وہاں پہ ابھی امیگریشن کی طرف سے اس کو کال لیٹر آیا کہ بھی آپ جو ہے نا اپنا سامان وغیرہ سارا کچھ لے کے امیگریشن میں آؤ، تو جس طریقے سے آپ آئے اسی طریقے سے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی وہ بیچارہ جائے گا، یعنی کہ ہمیں تو عموماً یہی لگ رہا ہے کہ بھی وہ ڈیپورٹ ہی ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چانسز وغیرہ نہیں ہیں یہاں پہ رکنے کے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بھی دبئی سے وہ جو کچھ کما کے لایا تھا یہاں پہ آ کے بھی اس نے جو کچھ تھوڑا بہت کمایا وہ بھی اس نے لٹا دیا دبئی سے جو آیا تو، اور یہاں پہ آ کے بھی اس نے لٹا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یار کس قسم کے بے حیث لالچی اور خود غرض قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ، یعنی کہ ایک پاکستانی نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ بھی وہ بندہ بھی پاکستان میں رہتا ہے، کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے، کس قسم کے حالات وغیرہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس بندے نے جو ہے نا ایک دوسرے پاکستانی کے ساتھ جو ہے نا فراڈ وغیرہ کیا۔
اب دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ بھی یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے پیسے کمائے جاتے ہیں، کس قسم کے یہاں پہ اخراجات ہیں، کتنے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، پیچھے فیملی والے کس طریقے سے سروائیو کرتے ہیں، ان بیچاروں کو کس قسم کی مشکلات سہنی پڑ رہی ہیں۔ اب آگے سے اس قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ ٹکر جائیں کسی بندے کو، اور وہ یہ بھی خیال نہ کریں بے ضمیر قسم کے لوگ کہ بھی ہم کس بندے کے ساتھ کیا کریں، صرف چند ٹکوں کی خاطر اس بندے نے اس کا سب کچھ جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا، سب کچھ اس نے لوٹ لیا۔ تو بہت ہی شرم اور بے حسی کا مقام ہے یار کہ بندہ اس قسم کے لوگوں کو کیا کہے۔ آپ کے ارد کے بھی بہت سے فراڈیے قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی گھٹیا حرکتیں وغیرہ کر رہے ہیں، جو اس قسم کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے یعنی چند ٹکوں کی خاطر جو ہے نا ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، بیوقوف وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو ہے نا آپ لوگ بچیں، کبھی بھی ریفیوجی اپلائی کرنے کے کسی کو بھی پیسے نہ دیں۔ ہوٹل بکنگ آپ لوگ خود کروائیں، hotelbooking.com، آج کل اتنی ویب سائٹس ہیں آن لائن، سب کچھ اویلیبل ہے، آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور اس طرح سے نا کسی کی چنگل کے اندر مت پھنسیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ویزا وغیرہ اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے نا آپ لوگ باقی جو سسٹم وغیرہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ریسرچ کریں۔ کوئی بندہ یہاں پہ جاننے والا ہے، صرف ایک بندے کے جو ہے نا اس کے اوپر مت بیٹھیں، کوئی اور بندے وغیرہ ہیں ان سے بھی آپ لوگ رابطہ کر کے یہاں کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھیں، کیا سسٹم وغیرہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا قصہ مختصر۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سی معلومات مل گئی ہوں گی اس بلاگ کے اندر۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں اپنا بلاگ اینڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بریک کے بعد۔ اوکے، اللہ حافظ۔